أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے ختم نبوت۔ سامعین گرامی، ختم نبوت کا تعلق عقیدے سے ہے اور مذہب اہل سنت والجماعت کا مدار اسی پر ہے۔ قرآن کریم کی 70 آیات مبارکہ آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر شاہد ہیں۔ آپ رسول بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ رسالت ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، مگر نبوت کا مرتبہ ارتقائی نہیں بلکہ استفائی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے، ایسا نہیں جس کا دل چاہے وہ عبادت اور عزت اور مجاہدوں اور مراقبوں کے ذریعے مقام ختم نبوت تک پہنچ جائے۔ ایک انسان اپنی محنت سے حافظ بن سکتا ہے، ذہانت سے ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے، اپنی ذکاوت سے عالم اور اسکالر بن سکتا ہے، جہد مسلسل سے محدث اور مفسر بن سکتا ہے، اپنا تزکیہ کر کے مرشد وقت بن سکتا ہے، عبادت اور عزت سے ولی اللہ بن سکتا ہے، تابعی کی زیارت سے تابع تابعی بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت سے تابعی بن سکتا ہے، نبی کی زیارت سے صحابی بن سکتا ہے، پھر صحابی صدیق بن سکتا ہے، فاروق بن سکتا ہے، ذوالنورین بن سکتا ہے، حیدر قرار بن سکتا ہے۔ مگر سن لیجئے، وہ ذکاوت اور ذہانت سے نبی نہیں بن سکتا، وہ ذکاوت اور ذہانت سے نبی نہیں بن سکتا، عبادت اور ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، تزکیہ اور تربیت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ نبی سب سے زیادہ ذہین اور ذکی ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ عابد اور زاہد ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ تزکیہ والا ہوتا ہے، مگر اس کو نبوت ذکاوت اور ذہانت اور عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ نبی کا انتخاب سراسر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو خصوصی علم عطا فرما کر ساری دنیا سے ممتاز کر دیتا ہے۔ ختم نبوت کے پروانوں، آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے اور اس کا الزام مرزا غلام قادیانی جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔